بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ پاکستان روس کے درمیان اسٹریم گیس پائپ لائن منصوبے کی تعمیر کے لیے معاہدے پر دستخط۔ پاکستان اور ازبکستان کا پشاور سے مزار شریف تک 573 کلومیٹر طویل ریلوے منصوبے کو مکمل کرنے کا اعلان۔ عالمی اسٹریٹجک و سیکیورٹی صورتحال میں ٹیکنالوجی میں جدت ضروری ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا۔ پاکستان ازبکستان کا تجارت کے فروغ، صحت، زراعت اور فلم میکنگ میں تعاون کا اعلان۔ افغانستان ضرورت پڑنے پر بھارت سے فوجی مدد طلب کر سکتا ہے، افغان سفیر کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات ابو ظہبی میں لاک ڈاؤن کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا۔ بیوروکریسی اور تاجروں کے حوالے سے نیب قانون تبدیل کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان۔ پاک افغان قیادت کی وفود کی سطح پر بات چیت۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان اور روس کے درمیان اسٹریم گیس پائپ لائن پروجیکٹ کے تعمیری معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کا کہنا ہے کہ کراچی سے لاہور تک تقریباً 1100 کلومیٹر گیس پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ منصوبہ 2015 سے تاخیر کا شکار تھا، 2023 میں مکمل ہوگا اور $2.5 ارب لاگت آئے گی۔ گیس پائپ لائن کے ٹیرف کا تعین اوگرا کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور روس کے درمیان کراچی سے لاہور تک اسٹریم گیس پائپ لائن کی تعمیر کے معاہدے پر باقاعدہ دستخط ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں سیکرٹری پیٹرولیم ڈاکٹر ارشد محمود اور روس کی وزیر توانائی کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے دستخط کیے۔ اس موقع پر وزیر توانائی حماد اظہر کا کہنا ہے کہ منصوبہ 2015 سے تاخیر کا شکار تھا۔ آج ٹیکنیکل تعاون کے لیے دستاویزات کے معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان اور ازبکستان کے کابل کے راستے مزار شریف سے پشاور تک 573 کلومیٹر طویل ریلوے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے باہمی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس منصوبے پر ایک تخمینے کے مطابق $5 ارب خرچ آئیں گے۔ مزار شریف افغان ازبک سرحد سے متصل شہر ہے، جہاں سے تاشقند کا زمینی فاصلہ 459 کلومیٹر ہے۔ ازبکستان کے ریلوے نظام سے اس نئے منصوبے سے منسلک ہونے کے بعد پاکستان کی رسائی وسط ایشیا، روس اور مشرقی یورپ کے ممالک تک ہو جائے گی۔ اس منصوبے میں پاکستان، ازبکستان اور افغانستان کے علاوہ ممکنہ طور پر روس اور چین سمیت وسط ایشیا کے کئی ممالک شامل ہونے کا امکان ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا کہنا ہے کہ علاقائی اور عالمی اسٹریٹجک و سیکیورٹی صورتحال میں ٹیکنالوجی میں جدت ضروری ہے۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے HIT ٹیکسلا کا دورہ کیا۔ انہوں نے HIT کی گولڈن جوبلی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر یوکرین کے سفیر، چینی ڈیفنس اتاشی، چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا اور اعلیٰ فوجی حکام و ریٹائرڈ افسران نے شرکت کی۔ چیئرمین HIT میجر جنرل اسد عامر رضا نے دفاعی صنعت میں خود انحصاری کے لیے کوششوں، اداروں کی کامیابی اور کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اپنے 2 روزہ سرکاری دورے پر ازبکستان پہنچے، جہاں دونوں ممالک نے باہمی تجارت کو فروغ دینے سمیت زراعت، صحت اور فلم میکنگ کے شعبوں میں مشترکہ کاوشوں کا اعلان کیا، جبکہ پاکستان ازبکستان میں کرکٹ متعارف کروانے میں بھی مدد کرے گا۔ اس بات کا اعلان وزیر اعظم عمران خان اور ازبک صدر نے تاشقند میں مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر تجارت عبدالرزاق داؤد سمیت دیگر اعلیٰ حکام اور تاجروں کا ایک بڑا وفد بھی افغانستان پہنچا۔ وزیر اعظم عمران خان کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ بعد ازاں کئی معاہدوں اور MOUs پر دستخط کیے گئے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان ضرورت پڑنے پر بھارت سے فوجی مدد طلب کر سکتا ہے۔ بھارت میں تعینات افغان سفیر نے کہا ہے کہ افغانستان میں اس وقت حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اور ضرورت پڑی تو طالبان کے خلاف بھارت سے فوجی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ نئی دہلی میں NDTV سے گفتگو کرتے ہوئے افغان سفیر سے جب پوچھا گیا کہ ایسے وقت میں جب امریکہ سمیت بیرونی فورسز افغانستان سے نکل رہی ہیں تو پھر افغانستان کو بھارت سے کس نوعیت کی عسکری مدد درکار ہوگی، ان کا کہنا تھا کہ یہ نہیں کہہ رہے بھارتی فوجی افغانستان میں لڑائی کا حصہ بنے۔ افغان فضائیہ کو بھارت کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ بھارت افغان پائلٹس اور فوجیوں کو تربیت فراہم کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں لاک ڈاؤن کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا۔ خلیج کی ویب سائٹ نے میڈیا آفس کی جانب سے جاری کردہ ٹویٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ ابوظہبی میں 19 جولائی سے لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ٹویٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ابوظہبی میں 19 جولائی سے لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بیوروکریسی اور تاجروں کے حوالے سے نیب قوانین میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں۔ ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں پاکستانی بزنس کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ وزیر خزانہ شوکت ترین بزنس کمیونٹی سے ہیں اور وہ تاجروں کے مسائل سمجھتے ہیں۔ وزیر خزانہ جانتے ہیں کہ کاروبار بڑھے گا تو معیشت اوپر اٹھے گی۔ شوکت ترین کو پتہ ہے کہ ریونیو بڑھا تو ملکی قرضے ادا کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ وفاقی کابینہ میں عوامی فلاح کے منصوبوں پر فوری فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ڈریپ میں کافی مسائل ہیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان حل کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان میں فارماسیوٹیکل کے شعبے میں بہت زیادہ صلاحیت ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال اور درپیش چیلنجز سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان پاکستان اور اشرف غنی افغان وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ تاشقند میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے حالات کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا انتہائی غیر منصفانہ ہے۔ پاکستان نے 70,000 جانوں کی قربانی دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں نہ ہوتا تو میں کابل کیوں جاتا۔ افغان نائب صدر کی پاکستان پر الزام تراشی کے جواب میں عمران خان نے کہا ہے کہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر صرف پاکستان ہی لایا۔ امریکہ افغانستان میں فوجی حل کی کوشش کرتا رہا جو ممکن نہیں تھا۔ جب امریکہ نے انخلا کی تاریخ دے دی تو پھر طالبان ہماری بات کیسے سنتے؟ طالبان کو فتح نظر آ رہی ہے، اب وہ پاکستان کی کیوں سنیں گے؟ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔